آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے ایک مشہور اور نامور بدماش کے بارے میں بتاؤں گا، جس نے پنجاب کی تاریخ میں 1995 کی دہائی میں کئی قبضہ گروپوں پر حکمرانی کی۔ یہ تمام قبضہ گروپ اس بدماش کے انڈر کام کیا کرتے تھے۔ اس بدماش کا نام ہے ریاض باجوہ۔ اس کو ریاضو باجوہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ پنجاب کی تاریخ میں سب سے زیادہ 38 پولیس مقابلے ریاض باجوہ عرف ریاضو باجوہ نے ہی کیے تھے۔ ریاض باجوہ کا تعلق گجرات کے علاقے سے تھا اور یہ فیصل آباد کے ناسابق ناظم خرم عرف خرمی باجوہ کا کزن تھا۔ اس کی دشمنی کا آغاز گجرات کے گجر گروپ سے ہوا تھا۔ گجر گروپ کا سربراہ انور گجر تھا۔ یہ دونوں باجوہ اور گجر گروپ قبضہ گروپ تھے جو سیاستدانوں، بزنس مینوں کے لیے کام کیا کرتے تھے اور اس کام کے لیے ان لوگوں سے بھاری معاوضہ لیتے تھے۔ ریاض باجوہ اور گجر گروپ انہی سیاستدانوں اور بزنس مینوں کی وجہ سے کئی بار ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھی ہو گئے تھے، جس میں کئی بار ایک دوسرے کے درمیان فائرنگ ہوئی اور کئی لوگ قتل اور شدید زخمی ہوئے۔ ریاض باجوہ پولیس کو قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان جیسے کئی سو مقدمات میں مطلوب تھا۔ ریاض باجوہ گروپ گجرات کے مشہور سیاسی گروپ چودھری عابد رضا گروپ کے لیے کام کیا کرتا تھا، جبکہ چودھری عابد رضا کا مخالف سیاسی گروپ انور گجر گروپ کا استعمال کرتا تھا۔ ریاض باجوہ نے گجرات کے علاقے میں اپنے دیگر اشتہاری دوستوں کی مدد سے ایک گروپ بنایا جس نے ضلع گجرات میں چوریاں ڈکیتیاں شروع کر دی۔ ان واقعات کی خبر چودھری عابد رضا کو بھی ہو گئی تھی۔ جب اس نے ان معاملات کو دیکھا تو اس نے ریاض باجوہ کو سیاسی سپورٹ فراہم کرنا چھوڑ دی تھی۔ اس طرح ریاض باجوہ اور چودھری عابد رضا کے رستے الگ ہو گئے تھے۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد ہی گجر گروپ کو بھی اس کے سیاسی گروپ نے چھوڑ دیا تھا اور اس کی سیاسی سپورٹ کرنا بھی اس کے سیاسی گروپ نے چھوڑ دی تھی۔ ریاض باجوہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 8 مئی کو انور گجر کو اس کے 4 ساتھیوں سمیت اغوا کر لیا تھا اور انور گجر اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں 5 روز بعد چھجی والا پنڈ سیالکوٹ سے ملی تھی۔ ریاض باجوہ نے ان کو قتل اس لیے کیا تھا کہ الیکشن کمپین کے دوران انور گجر نے ریاض باجوہ پر فائرنگ کی تھی، جس میں ریاض باجوہ شدید زخمی ہو گیا تھا، لیکن گجر گروپ سے وہ تب بدلہ نہ لے سکا۔ اس وجہ سے ریاض باجوہ نے انور گجر اور اس کے ساتھیوں کو اغوا کر کے قتل کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 5 قتل کرنے کے بعد ریاض باجوہ نے انور گجر کے بھائی جعفر گجر کو فون کر کے دھمکی دی تھی کہ تیرے بھائی کو میں نے قتل کیا ہے، جو کرنا ہے کر لے۔ گجر گروپ کی تقریباً 18 مربع زمین بھی تھی اور یہ ایک مضبوط گروپ تھا۔ ریاض باجوہ مالی حساب سے ایک کمزور گروپ تھا۔ گجر گروپ نے پولیس کو پیسے دے کر ریاض باجوہ اور اس کے ساتھیوں پر قتل کے مقدمات درج کروا دیے تھے۔ پولیس جب ریاض باجوہ اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے آئی تو ریاض باجوہ گروپ نے پولیس کو گرفتاری نہ دی اور پولیس کا مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں SHO امتیاز علی، سب انسپکٹر کاشف بھٹی سمیت 4 پولیس والے قتل ہو گئے تھے۔ دوستو، ریاض باجوہ کو اسلحے کا بہت شوق تھا۔ یہ ہر وقت اپنے ساتھ AK-47 جیسا جدید اسلحہ اور ہزاروں گولیاں اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔
میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ ساری انفارمیشن جیو نیوز چینل کے ایک نمائندے سے لی گئی ہے۔ اس واقعہ کے بعد جعفر گجر گروپ نے پیسے کا استعمال کرتے ہوئے جیلوں سے خطرناک اشتہاریوں کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے نکلوایا، جس میں اس دور کے مشہور اشتہاری بھولا سنیارا، ہمایوں گجر، ناجی بٹ، پپو بٹ، عامر کانا جیسے مشہور نام شامل تھے۔ اس گروپ کے پولیس کی مدد سے ریاض باجوہ گروپ کی مخبری کروائی اور ایک مخبری کی اطلاع پر فیصل آباد کے ملحقہ علاقے شاہ کوٹ میں ریاض باجوہ گروپ پر پولیس نے حملہ کیا۔ اس حملے میں 10,000 کے قریب گولیاں چلائی گئی تھیں۔ پولیس اور ریاض باجوہ گروپ کا مقابلہ 2 دن تک جاری رہا تھا۔ ریاض باجوہ گروپ نے پولیس اور جعفر گجر گروپ کے 11 لوگوں کو اس مقابلے میں قتل کر دیا تھا۔ پولیس جعفر گجر گروپ سے پیسے لے کر ان کے ساتھ مل گئی تھی اور پولیس نے جعفر گجر گروپ کے لیے ہر ناجائز کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب پولیس اور جعفر گجر گروپ کے لوگ اس مقابلے میں قتل ہوئے تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد ریاض باجوہ گروپ اور اس کے ساتھی بھی وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ گجر گروپ نے ریاض باجوہ گروپ کے خلاف عدالتی انصاف لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب ایک پیشی سے جعفر گجر اور اس کے گروپ کے لوگ واپس آ رہے تھے تو ریاض باجوہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پارکنگ میں موجود ان کی گاڑیوں کے نیچے پہلے ہی دستی بم لگا دیے تھے۔ گجر گروپ کے لوگوں نے جیسے ہی گاڑیاں پارکنگ ایریا سے نکالی تو اس وقت لگے ہوئے بم پھٹ گئے۔ یوں جعفر گجر سمیت 11 لوگ مارے گئے تھے۔ گجر گروپ سارا کا سارا ختم ہو گیا تھا۔ پولیس نے ریاض باجوہ گروپ کو گرفتار کرنے کے لیے پنجاب کے 18 ضلعوں کی پولیس کو اکٹھا کیا، جن میں مشہور اسپیشل انکاؤنٹر پولیس والے بھی شامل تھے۔ ریاض باجوہ کے خلاف آپریشن ان لوگوں نے کیا۔ پولیس نے تقریباً 300 کے قریب پولیس والوں کی مدد سے اس آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ پولیس اور ریاض باجوہ گروپ کے درمیان دریائے چناب کے پاس مقابلہ ہوا، جہاں ایک کنارے پر ریاض باجوہ گروپ تھا جبکہ دوسری طرف پولیس کے لوگ تھے۔ پولیس اور ریاض باجوہ گروپ کے درمیان 28 منٹ تک فائرنگ جاری رہی۔ اس فائرنگ میں ریاض باجوہ گروپ کے 4 لوگ مارے گئے جبکہ پولیس کے بھی 7 لوگ قتل ہو گئے تھے۔ جب پولیس نے اپنا زور پکڑا اور ریاض باجوہ گروپ کے لوگوں سے حالات کنٹرول میں نہ آئے تو انہوں نے چناب کا پل ایک طرف سے اڑا دیا۔ اس طرح پولیس ایک طرف رہی اور ریاض باجوہ گروپ کے لوگ دوسرے کنارے پر رہے اور پولیس ان کو گرفتار نہ کر سکی۔ ریاض باجوہ پر خوش قسمتی سے پولیس نے کئی حملے اور مقابلے کیے تھے، لیکن یہ ہمیشہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ اسی عرصہ کے دوران ریاض باجوہ نے کراچی میں مشہور بزنس مین اور سیاستدان شرجیل میمن کے سوتیلے بھائی عامر میمن کو قتل کروا دیا تھا۔ عامر میمن گروپ نے کراچی میں ریاض باجوہ گروپ کی مدد سے کئی کمرشل زمینوں پر قبضے کروائے تھے، لیکن ان کاموں کا معاوضہ شرجیل میمن کے سوتیلے بھائی عامر میمن نے ریاض باجوہ گروپ کو نہیں دیا تھا۔ اسی وجہ سے ریاض باجوہ گروپ نے عامر میمن کو قتل کر دیا تھا۔ اس وقت کراچی میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی اور میمن گروپ اس وقت پیپل پارٹی سندھ کی حکومت کا حصہ تھا اور ان کے قائم علی شاہ کے ساتھ خاندانی تعلقات بھی تھے۔ قائم علی شاہ اس وقت سندھ کے چیف منسٹر تھے۔ میمن گروپ کے کہنے پر اس وقت کے آئی جی سندھ نے اسلم چودھری کو ایک ٹاسک دیا تھا۔ اسلم چودھری اس دور میں سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کے ایس پی تھے اور یہ اس دور کے ایک نامور اور مشہور
انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھے۔ چودھری اسلم پنجاب حکومت کی رضامندی سے ریاض باجوہ گروپ کو گرفتار کرنے اور پولیس مقابلے میں مارنے کے لیے جب پنجاب میں گیا تو ریاض باجوہ اس کے ہاتھ بھی نہ آیا۔ چودھری اسلم کے ساتھیوں اور ریاض باجوہ کے ساتھیوں کے درمیان بھی 3 مقابلے ہوئے۔ ان مقابلوں میں بھی ریاض باجوہ نے چودھری اسلم کے ساتھیوں کو قتل کیا۔ یہ قتل تقریباً 5 تھے، جبکہ 4 لوگ ریاض باجوہ گروپ کے بھی مارے گئے تھے۔ ریاض باجوہ کو ان حملوں میں 2 گولیاں بھی لگی تھیں، لیکن وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا تھا۔ ریاض باجوہ ایسی کارروائیاں کرنے کے بعد فوراً علاقے سے فرار ہو جایا کرتا تھا اور اس نے کبھی موبائل کا استعمال نہیں کیا تھا۔ دوستوں، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، جب چودھری اسلم اس کام میں کامیاب نہ ہو سکا اور اس نے واپسی سندھ آنے کا فیصلہ کیا، اس کے بعد دوبارہ کبھی ریاض باجوہ کے خلاف آپریشن نہ کیا۔ ریاض باجوہ پر اس وقت کے 3 DSPs شاہد تنویر، راشد علی، عمران چوہان کے قتل کے مقدمات بھی تھے، جبکہ اس نے 11 اعلیٰ سرکاری مختلف ڈپارٹمنٹ کے افسروں کے بچوں کو بھی اغوا کیا تھا۔ اس وقت افغانستان کے سفیر امجد خان کو بھی اس نے اسلام آباد کے علاقے سے اغوا کر لیا تھا، لیکن پولیس نے پورے علاقے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اس مجبوری کی وجہ سے ریاض گجر کو افغانستان کے سفیر امجد خان کو چھوڑنا پڑا تھا۔ جب اس نے پنجاب کے لوگوں کا جینا محال کر دیا تھا تو پولیس نے اس کو پنجاب کا نمبر 1 اشتہاری ڈکلیئر کر دیا تھا اور اس کے سر کی قیمت 80 لاکھ روپے مقرر کی تھی۔ یہ اس دور کی ایک بہت بڑی رقم تھی۔ پولیس نے ریاض باجوہ کے پورے خاندان کو گرفتار کر لیا تھا۔ عورتوں اور بچوں کے علاوہ اس کا پورا خاندان جیل کے اندر تھا۔ ریاض باجوہ اس قدر دلیر اور ذہین انسان تھا کہ 1996 کے آخر میں رحیم یار خان کے علاقے میں جب یہ مفروری کے دن گزار رہا تھا تو اس کی ملاقات وہاں ایک دکان پر ایک اجنبی سے ہوئی، جس سے ریاض باجوہ نے اندازہ لگایا کہ یہ ایک جاسوس ہے۔ ریاض باجوہ کو لگا کہ یہ جاسوس اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے ریاض باجوہ نے اسے قتل کر دیا۔ جب اس جاسوس کی بعد میں پاکستانی اداروں نے تحقیقات کی تو یہ جاسوس انڈین را کا ایجنٹ نکلا۔ ریاض باجوہ کو عدالتوں اور پولیس کی طرف سے اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا اور احکامات جاری کیے گئے تھے کہ اس کو نظر آتے ہی اس کو گولی سے مار دیا جائے۔ پولیس تو اس کو نہ مار سکی، لیکن یہ دسمبر 1996 8 دسمبر کو دل کا دورہ پڑنے سے طبی موت مر گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا گروپ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اس کے کچھ ساتھی بعد میں پولیس مقابلوں میں مارے گئے تھے، جبکہ کچھ ساتھیوں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں۔ میں بہت محنت کر کے ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔